بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عید کا دن تھا، ہمارے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ امی صبح سے مجھے اپنے پاس بلا رہی تھی، وہ کچھ بے چین سی لگ رہی تھی، مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی مگر مہمانوں کے سامنے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی، اس لیے مجھے کمرے میں لے گئی۔ میں نے کہا اماں کیا بات ہے، صبح سے مجھے بلا رہی ہو، سہیلیوں کے ساتھ بھی بیٹھنے نہیں دیا۔ کہنے لگی بیٹی تم سے ایک بہت ضروری کام ہے، اگر کرو گی تو تمہاری احسان مند رہوں گی۔ اچھا امی بتاؤ کیا بات ہے، میں نے منہ بنا کر کہا۔ امی کہنے لگی بیٹی تو جانتی ہے نا کہ گلی کے نکر پر ایک فقیر بیٹھا رہتا ہے، وہی جس نے اپنا منہ ڈھانپا ہوتا ہے، جس کے بال گندے میلے سے ہوتے ہیں، تمہیں پتہ ہے اس سے کشکول کچھ نہ کچھ میں لیتی رہتی ہوں۔ وہی گندا میلا فقیر۔ بیٹی ایسا نہ کہو، یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے امی، لیکن آپ کیا چاہتی ہو کہ میں اس فقیر کے پاس جا کر کشکول کی طرح پیسے نکال لوں؟ نہیں بیٹی، میں یہ نہیں کہہ رہی، تم یہ خاکی رنگ کا لفافہ، امی نے میرے ہاتھ پر رکھا اور کہا اسے جا کر فقیر کے کشکول میں ڈال دو، ہمیں اس کے کشکول سے پیسے دینے ہوں گے، وہ بیچارہ تو بولتا بھی نہیں ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، تم جاؤ اس کے کشکول میں یہ پیسے ڈال دینا۔ سنو بیٹی، اس لفافے کو کھول کر مت دیکھنا ورنہ فقیروں کی بد دعا لگ جاتی ہے۔ میں امی کی بات سن کر ڈر گئی۔ جاتے وقت صحن میں چچا مل گئے، انہوں نے یہ لفافہ میرے ہاتھ میں دیکھا تو حیران ہو کر بولے بیٹی عید کے دن کہاں جا رہی ہو؟ جی چچا، وہ میری امی نے مجھے فقیر کے پاس بھیجا ہے، بس اس کو یہ لفافہ دینے جا رہی ہوں۔ میں نے جانے لگی تو چچا نے مجھے روک لیا۔ بیٹی تم کیوں جاؤ گی؟ جاؤ امی سے کہو چچا نے مجھے کسی کام کے لیے بلایا ہے، وہ خود جا کر یہ فقیر کو دے کر آئے۔ چچا نے مجھے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیا۔ میں وہ لفافہ امی کو واپس دے آئی۔ اماں نے مجھے غصے سے دیکھا اور خود کالی چادر اوڑھ کر باہر آ گئی۔ میں ان کے آس پاس ہی تھی۔ اماں اسی راستے سے جا رہی تھی اور میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ تھیں، اور اسی راستے پر پیچھے سے چچا آ رہے تھے۔ میں نے چچا کو آواز دینا چاہی تو انہوں نے مجھے چپ کروا دیا۔ خدا جانے انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ آگے امی جا رہی تھی، گلی کے نکڑ پر جا کر زمین پر بیٹھ گئی اور اس فقیر کے کشکول میں وہ لفافہ رکھ دیا۔ مڑ کر دیکھا پیچھے ہم آ رہے تھے، اس کے پیچھے چچا دان آ رہے تھے۔ یہ دیکھتے ہی اماں کا رنگ پھک پڑ گیا۔ اماں نے ایک دم سے فقیر کی کشکول سے وہ لفافہ نکالا اور لفافہ چھپا لیا۔ چچا آگے بڑھے اور اماں کو غصے سے دیکھا اور پھر فقیر کو دیکھا جس نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا اور وہ کسی اور ہی دنیا کا باسی لگ رہا تھا۔ چچا آگے ہو کر امی کو چیخ کر کہا یقیناً اب بھائی کو بتانا پڑے گا اور اس کا حل کوئی نہیں ہے۔ چچا کی یہ بات سن کر ہم بچیاں پریشان ہو گئی۔ اسی وقت ابا بھی آ گئے اور سب نے فقیر کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے اور امی کو برا بھلا کہتے ہوئے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا اور ہمیں بھی بیٹھنے کو کہا۔ ہم سب ڈرے سہمے بیٹھے تھے۔ گھر پہنچ کر ہم سب کو کمرے میں جانے کو کہا۔ امی کے ساتھ ابا کا یہ رویہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ ہم سب کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، باہر شور کی آواز آ رہی تھی۔ ابا برا بھلا کہتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا ہمارے سستے بستے گھر کو ہو کیا گیا ہے۔ عید کا دن تھا اور ہماری سارے عید کی خوشیاں خاک میں مل گئی۔ ایک مہینہ گزر گیا تھا۔ امی ابا کے بیچ ناراضگی تھی، یہاں تک کہ ابا نے امی کو طلاق دے کر فارغ کر دیا تھا۔ اس دن ہم بالکل ٹوٹ گئے تھے جس وقت پتہ چلا کہ ہماری ماں ہمیں چھوڑ کر جا رہی ہے۔ اس وقت ہمارے گھر کے حالات کیا تھے یہ میں اور موہے بھی جانتے تھے۔ یہ میرا چھوٹا بھائی تھا۔ امی کے جانے کے بعد ہم دونوں بہن بھائی راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے تھے اور میں ابا کے گھر میں ہی جوان ہو گئی، یہاں تک کہ میرے رشتے آنے لگے۔ میرا دل ماں کے بغیر اداس رہتا تھا۔ ابا نے صاحب بول رکھا تھا کہ اگر وہاں پر کوئی گیا تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میری چچی بھی مجھے گھر سے نکلنے نہ دیتی۔ میں چچی کی تربیت میں جوان ہوئی تھی۔ چچی میری خالہ بھی تھی کیونکہ امی اور چچی آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ چچی نے مجھے ایک ماں کی طرح سہارا دیا اور میری ہر چیز کا خیال رکھا۔ میرے رشتے آتے تھے۔ ابا نے میرا نکاح کیوں واجد سے کر دیا۔ واجد شکل و صورت کا کچھ خاص نہیں تھا، میں اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ میری شادی قریب آ گئی۔ چچی نے مجھے بہت سہارا دیا مگر مجھے اپنی ماں یاد آ رہی تھی اور ابا پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر میری ماں کا قصور ہی کیا تھا۔ میں نے چچی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اب تو میں بڑی ہو گئی ہوں، مجھے حقیقت بتا دیں کہ آخر ایسی بھی کیا بات تھی معمولی سی کہ ابا نے امی کو گھر سے نکال دیا۔ یہ بات سن کر چچی نے کہا میں سمجھ سکتی ہوں تمہارا درد کیا ہے، اس سب میں قصور تمہارا ابا کا نہیں ہے، کچھ غلطی تمہاری ماں کی بھی ہے۔ میں تمہیں ساری کہانی سنا دوں مگر تم
کبھی اس بات کا گلہ اپنے باپ سے نہیں کرو گی، وعدہ کرو مجھ سے۔ شادی سے پہلے میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتی ہوں تاکہ تم کوئی ایسی غلطی نہ کرو۔ آج سے سالوں پہلے کی بات ہے، میں اور باجی خوشباز زندگی گزار رہے تھے۔ ہماری شادیوں کی عمر ہو چکی تھی مگر بابا ہمیں پڑھانا چاہتے تھے۔ گاؤں میں پڑھائی کا سلسلہ نیا نیا شروع ہوا تھا، اس لیے ہمیں اس کے بارے میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ استانی نے ابا سے کہا کہ ان لڑکیوں کو بہت محنت کی ضرورت ہے اور گھر اتنا بڑا ہوتا تھا جس کو سنبھالے بغیر گزارا ممکن نہیں تھا۔ ابا نے اس کا حل نکالا، ایک نوکر کو گھر لے آئے۔ وہ ایک ذمہ دار لڑکا تھا، آتے ہی اس نے سارے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لیں، یہاں تک کہ وہ ہم دونوں بہنوں کے لیے صبح صبح ناشتہ تک بنایا کرتا تھا۔ ہم استانی کے ساتھ پڑھائی میں مصروف رہتے، دن بڑے خوبصورت گزر رہے تھے، ہمیں پڑھائی راس آ گئی تھی۔ باجی کا ذہن تو زیادہ ہی تیز تھا اور میں کن ذہن واقع ہوئی، مگر ایک دن استانی پڑھا رہی تھی اور میں نے دیکھا باجی کسی خیال میں گم ہے اور مسکرائے جا رہی ہے۔ استانی نے باجی کو ڈانٹا مگر اس پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ آج رات ہم لیٹے تو باجی کہنے لگی، تم جاؤ دوسرے کمرے میں سو جاؤ، میں آج پڑھائی کروں گی۔ میں دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گئی مگر مجھے نہیں پتا تھا اس نے مجھے کیوں نکالا ہے۔ اس دن ابا جان کہیں گئے ہوئے تھے، انہوں نے اگلے دن آنا تھا اور رات کو 12 بجے اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے بابا جان کھڑے تھے۔ آپ اس وقت؟ بیٹی میں نے سفر کا ارادہ ترک کر دیا، موسم بہت خراب ہے، صبح ہی چلا جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ رات کو بارش ہو جائے۔ ابا مجھ سے بات کر رہے تھے کہ ساتھ سرونٹ کوارٹر سے آواز آئی اور وہاں سے ہلکی سی روشنی بھی آ رہی تھی۔ اس وقت ہمارا نوکر الطاف گہری نیند سو جایا کرتا تھا۔ ابا نے شک بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھا جبکہ گھر میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ابا نے الطاف کو آواز دی، کیا تم سو رہے ہو؟ تو کوئی جواب نہ آیا۔ مجھے ساری گھر کی بتیاں روشن کرنے کو کہا۔ ابا کے آگے بڑھ کر دروازہ بجایا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ الطاف جواب کیوں نہیں دے رہے؟ باہر نکلو۔ ابا نہ جانے اس پر کیوں غصہ ہو رہے تھے۔ جبکہ اس نے دروازہ نہ کھولا تو ابا نے چوکیدار کو بلایا۔ اس نے دروازہ توڑا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی رہ گئی۔ دروازے کے پیچھے الطاف ہی نہیں بلکہ باجی بھی کھڑی تھی، ان کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ ابا ان کو دیکھ کر غصے میں پاگل ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ ابا ان کی جان لیتے، امی دوڑی دوڑی کمرے سے باہر نکل آئی۔ ابا باجی کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ امی نے باجی کو بچایا تو ابا نے انہیں دھکا دے دیا۔ تمہاری ہی غلط تربیت کی وجہ سے آج میری بیٹی اس مقام پر ہے، تم سے ایک بیٹی نہیں سنبھلی گئی۔ ابا کا یہ لہجہ دیکھ کر میں تو ڈر گئی۔ باجی نے یہ کیا کیا، ذرا بھی نہ سوچا اب ہماری پڑھائی کا کیا ہوگا۔ خدا جانے یہ چکر کب سے چل رہا تھا۔ ابا نے الطاف کے ساتھ باجی کو اسی کمرے میں بند کر دیا۔ ابا نے کہا جلدی سے سامان باندھو۔ ابا کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں بول پا رہے تھے اور ہم سامان باندھ کر کہاں جانے والے تھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ ابا کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ ابا نے چوکیدار کو بلایا اور تیل چھڑکنے کو کہا۔ ان کا یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ جلدی سے امی کو بتایا۔ امی نے ابا کے پاؤں پکڑ لیے۔ خدا کے لیے کریم بخش ایسا مت کرو، اپنی بیٹی کو معاف کر دو، اگر تم نے اسے مار دیا تو لوگ تمہیں ہی برا بھلا کہیں گے۔ یہ سوچ کر ابا سوچ میں پڑ گئے۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو باجی رو رہی تھی۔ ابا کے پاؤں پڑ گئی، خدا کے لیے میری جان لے لے لیکن اسے جانے دیں۔ اس کا یہ جنون دیکھ کر ابا اور بھی غصے میں آ گئے۔ شرم نہیں آئی اپنے باپ کی عزت کو یوں نیلام کرتے ہوئے؟ ابا کا غصہ دیکھ کر باجی چپ ہو گئی، مگر میں جانتی تھی باجی اب نہیں جی پائے گی۔ الطاف بھائی کے ساتھ نہ جانے اس کی محبت کب سے چل رہی تھی، میں بھی اس بات سے بے خبر تھی، اگر پتہ ہوتا تو کچھ کر لیتی، وقت پر اسے اطلاع دے دیتی۔ ابا نے ہم سب کو گاڑی میں بیٹھنے کو کہا اور کوارٹر پر تیل چھڑک دیا۔ اس سے پہلے ہمیں الطاف بھائی کی دردناک چیخیں سننے کو ملتی، قدرت نے ہمیں ایک اور موقع دیا۔ ابا کی گاڑی خراب ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے ان کی توجہ ہم سے ہٹی تو باجی میرے پاؤں پڑ گئی۔ خدا کے لیے جا کر وہ دروازہ کھول دو یا کچھ کرو، الطاف مر گیا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ اس کی یہ بات سن کر میں گاڑی سے اتری اور چوکیدار کی منتیں کی، کچھ پیسے دیے، اس نے الطاف بھائی کو کیسے بھی کر کے وہاں سے نکالا۔ ابا کے آنے تک کوارٹر آدھا جل چکا تھا، پھر ہم بھی چلے گئے۔ یہاں آ کر میری شادی وسیم چچا کے چھوٹے بیٹے اور باجی کی شادی بڑے بیٹے سے آ کر دی۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ حالات برابر ہو گئے، ایسی باتیں کہاں چھپی رہتی ہیں۔ جلدی ہمارے شوہروں کو علم ہوا سسرال میں ہماری کوئی عزت نہیں تھی، کیونکہ ابا کے مطابق یہ ہمارے کرموں کا صلہ تھا۔ ہم نے اپنی زندگی کو قبول کر لیا تھا۔ پھر 10-15 سال گزر جانے کے بعد
ہم نے اپنی وفاداری سے اس گھر میں جگہ بنا لی. ہمیں وہ مقام ملنے لگا جو ایک بہو کو ملتا ہے. پھر ہماری زندگی میں وہ طوفان آیا جس کا ہمیں علم نہیں تھا. باجی کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ الطاف زندہ ہے. وہ اس سے ملنے جانے لگی. وہ فقیر کا روپ دھار کر ہمارے گھر کے قریب آ کر بیٹھنے لگا. اس کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس آگ میں ہاتھ جلا رہا ہے. میں باجی کو منع کرتی کہ باز آ جائے، مگر باجی نے تو ٹھان رکھی تھی. وہ روز اس سے ملنے جاتی تو اس کو کچھ روپے دے دیتی یا اس کا کوئی چٹھی لے آتی. یوں خطوط کا سلسلہ شروع ہو گیا. حالانکہ وہ ایک جوان بیٹی کی ماں تھی. میں نے اس کو بہت روکا لیکن اس نے کوئی پرواہ نہ کی. اب تمہارے چچا کو یہ بات کیسے پتہ چلی میں تو یہ نہیں جانتی. اب تمہاری ماں کو اس غضب سے کون بچا سکتا تھا جو اس نے سالوں بعد اپنے شوہر سے بے وفائی کی. اب اپنی ماں کو بھول جاؤ بیٹی. یہ سن کر میں رونے لگی. چچی نے مجھے تسلی دی اور رخصت کر دیا. خدا سبھی عورتوں کو ایسی غلطیوں سے محفوظ رکھے. دوستوں مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں.